اس کے بعد کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کی 4 قسمیں ہیں. اچھا عجیب بات یہاں یہ ہے، ایک ہوتا ہے ہدیتک الی الطریق، الا کے ساتھ، یا دیکھو الا نہیں ہے، اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم. غور کریں، ایک ہوتا ہے ہدیتک الی الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت. کیا مطلب؟ اس کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد. جیسے آپ کو سکندرآباد جانا ہے، اسٹیشن جانا ہے، اب آپ کو معلوم نہیں کہ جانا کیسے، تو آپ پوچھتے ہیں کسی آدمی سے بھائی مجھے سکندرآباد اسٹیشن جانا ہے، ریلوے اسٹیشن جانا ہے. وہ بولتا ہے یہاں سے یہاں چلے جاؤ، پھر یہاں سے یہاں چلے جاؤ، پھر اس طریقے سے وہ آپ اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے. یہ ہدایت ارشاد ہے. وہاں الا آتا ہے، لیکن یہاں الا نہیں ہے. بغیر الا کے آئے ہدیتک الطریق، بغیر الا کے، تو مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، گاڑی میں بٹھائیں اور سیدھے اسٹیشن پر چھوڑ دیں. تو آپ جب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب مجھے صرف راستہ مت دکھا، میں بھٹک سکتا ہوں، میرے رب میرا ہاتھ پکڑ لے اور منزل تک پہنچا دے. اللہ، یہ دعا مانگتے ہیں آپ، اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب صرف راستہ مت بتا، میں بھٹک سکتا ہوں، شیطان اس راستے پر کھڑا ہوا ہے، مجھے بھٹکا سکتا ہے. تو میرے رب میں 17 بار تجھ سے دعا کرتا ہوں. اور یہ پوری شریعت میں جتنی دعائیں ہیں ساری دعائیں مسنون ہیں، یہ دعا مفروض ہے، فرض ہے یہ دعا. اس لیے بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ دعا چھوٹ جاتی ہے. جی یہ دعائیں مفروض ہے، فرض دعا ہے، یہ کرنا ہی ہے آپ کو. جی کرنا ہی ہے، یہ دعا فرض ہے. اور نقطہ یہ ملا کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. اسی وجہ سے ہدایت کی دعا کو فرض کر دیا گیا کہ مانگ ہدایت. اور یہ مانگ کیا ہے اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے. ہدایتوں کا الی الصراط، اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں ہے. جی تو ہدایت ارشاد یہ راستہ بتا دینا، اور ہدایت بمانا ایصال المطلوب، ہاتھ پکڑ کر کے منزل تک پہنچا دینا، وہی دعا یہاں کی جاتی ہے. جی اور تیسرے ہوتی ہے ہدایت توفیق. یہ بہت ضروری ہے، ہدایت توفیق. ہدایت توفیق کا مطلب ہوتا ہے آپ کو توفیق دے دی جائے کسی چیز کی. جی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے سرہانے آ کر بیٹھ گئے، ان کے موت کا وقت تھا، وہ فی الموت. کہا کہ میرے کان میں آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، تو میں اللہ تبارک و تعالی سے اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے میں اللہ سے درخواست کروں گا آپ کی بخشش کی. انہوں نے کہا کہ میرے بچے مجھے آر پسند نہیں ہے، نار پسند ہے، آر پسند نہیں، کہ میرے مرنے کے بعد کہیں موت کے ڈر سے ایمان لے آیا تھا. میرے بچے مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں. اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اس لیے کہ آپ چچا سے بڑی محبت کرتے تھے اور چچا بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. ابو طالب بہت دلگیر ہوئے. اب آیت اتری انک لا تہدی من احببت، اے ہمارے حبیب آپ جس سے محبت کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ گویا ہدایت یہ میرا کام ہے، آپ کا نہیں، آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، منزل تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. انک لا تہدی من احببت، توفیق دینا یہ ہمارا کام ہے. ہم نے آپ کے چچا کو توفیق نہیں دی ہدایت کی، لہذا انہیں ہدایت نہیں ملی. یہ ہدایت توفیق ہے. اور ایک ہے ہدایت تثبیت. ہدایت مل جاتی ہے لیکن روٹ سے ہٹ جاتے ہیں لوگ. سر چلے صراط مستقیم پر لیکن صراط مستقیم سے ہٹ گئے. تو دعا کرو اللہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا، یہ بات حضرت یہ جو اصحاب کہف ہیں، حضرات اصحاب کہف کے بارے میں کہی گئی ہے. جی کیا کہا گیا؟ ہم نے ان کو دے زادہم ہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان کی ہدایت کو زیادہ کیا. اے ثبتہم علی الہدا، ہدایت پر انہیں ثابت قدم رکھا. جی حکومت وقت سے نہیں ڈرے. جی اللہ نے ان کو ہدایت پر ثابت قدم رکھا. تو ہدایت کی 4 قسمیں، ہدایت ہے ارشاد، ہدایت ہے ایصال الی المطلوب منزل تک پہنچا دینا، اور ہدایت ہے توفیق، اور ایک ہے ہدایت تثبیت. یہ 4 ہدایتیں. سیدھا راستہ جو ہوتا ہے نا صراط کے ساتھ مستقیم لائے گئے، سیدھا راستہ جو ہوتا ہے نا سب سے شارٹ ہوتا ہے. جی دیکھو نقطہ اے سے نقطہ بی تک، یہ نقطہ اے ہے، یہ نقطہ بی ہے. آپ جتنی لائنیں کھینچیں گے جو سب سے سیدھی لائن ہوگی، جو سب سے چھوٹی ہوگی وہی سیدھی ہوگی، جو سیدھی ہوگی ایک دم وہی بالکل شارٹ ہوگی. جتنی آپ ٹیڑھی کریں گے ایسے ایسے ایسے، جتنا اعوجاج بڑھتا جائے گا اتنا راستہ لمبا ہوتا جائے گا. جی
شارٹ کٹ جو ہوتا ہے نا، نقطہ اے سے نقطہ بی کی طرف جتنی لائنیں آپ کھینچیں گے اس میں جو بالکل سیدھی رہے گی وہی سب سے شارٹ ہوگی. اس وجہ سے کہا گیا اس راستے پر چلنے والا بالکل اس راستے کو شارٹ ہی سمجھے، بہت مختصر ہے جی. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم. اس کا مطلب یہ کہ اس راستے پر جتنے لوگ چلے ہیں سب کامیاب ہیں، سب پر اللہ کا انعام ہوا ہے. تو انہی کے راستے پر چلو نا، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو چلے اس راستے پر کامیاب ہوئے، اللہ کا انعام ان کے اوپر ہوا. لہذا تم بھی انہی کے راستوں پر چلو. وہ منزل تک پہنچ گئے، تم بھی منزل پر پہنچ جاؤ. شرط یہ کہ انہی کے راستے پر چلو جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. ان کے راستے پر نہ چلو جو مغضوب علیہم الضالین ہے. دیکھو مغضوب علیہم علم تھا مگر عمل نہیں تھا، مانا نہیں انہوں. علموا ولم یعملوا، علم تھا ان کے پاس لیکن مانا نہیں انہوں نے. اور یہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، لم یعلموا، ہاں ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، صرف عمل تھا. اور یہ تیسرا جو پہلا والا ہے، ان کے پاس علم بھی تھا عمل بھی تھا. لہذا کوئی بھی کام کرو علم کی روشنی میں کرو جی، اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا کسی چیز پر.